بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. Dear students, I welcome to all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی پر ہوں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پر آج جمع ہونے کی توفیق دی، اور یہ جو آج کی یہ تقریب 10th کی فیئرویل پارٹی 2023-2024 کا 10th کی فیئرویل پارٹی صبح سے چل رہی ہے، یہ منعقد کرنے کی توفیق دی. یہ ایک کوئی رسم نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ٹیچر عمر سر نے بھی بولا، یہ ایک خاص میسیج آپ کے ذہن میں جائے گی انشاءاللہ. جو میرا مقصد ہے اس کو منعقد کرنے کے لیے فیئرویل پارٹی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کباب گوشت وغیرہ رشتہ کھائیں گے، نہیں. فیئرویل پارٹی یہ ہے، یہ ایک ایسا عظیم دن ہے جب آپ ہم سے یہاں پر بچھڑ رہے ہیں، ہم سے علیحدہ ہو رہے ہیں. 13 سال سے آپ یہاں پر ہیں، 10 سال سے، 5 سال سے، 2 سال سے، تو اب آپ یہاں سے نکل رہے ہیں. یہ ایک عظیم دن ہے اور اس میں یہاں پر جو میرا مدعا اور مقصد ہے منعقد کرنے کا، ایک میسیج ہم تک جانی چاہیے، آپ سب تک جانی چاہیے. وہ میں نے اس پروگرام میں بہت دیکھا. میں بہت خوش ہوا آج، بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مجھے لگ رہا ہے ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نقش اور ذہن اس کے لیے تیار ہو جائیں، انشاءاللہ وہ ہو رہے ہیں. بہت اچھے ٹاپکس، بہت اچھے اظہار خیالات انہوں نے کیے. میں صرف فخر کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے بھی تیار ہوں گے. یہاں پر میں آج بہت خوش ہوا، ہماری جو استانی صاحبہ میڈمز ہیں بہت اچھا درس دیا انہوں نے یہاں پر. کیونکہ ایک عورت جب کسی سے بات کہتی ہے، عورت جب مخاطب ہوتی ہے ایک عورت سے، اس کا زیادہ پر اثر رہتا ہے جب وہ عورت سے کہتی ہے. یہاں پر ہماری جو بیٹیاں ہیں، تو یہاں پر ہماری میڈمز نے بہت اچھی، جو میڈم نے بہت اچھے شاندار الفاظ میں یہاں پر اپنے اظہار خیالات کے. ہماری وائس پرنسپل نجمہ میم نے، اور اس کے بعد باقی لوتا میم نے بھی، اور باقی ٹیچر صاحبہ نے بھی، عبید صاحب نے، ریاض احمد میر صاحب نے، اور بہت اچھے انداز میں یہاں پر جو پروگرام پیش کیا عمر سر نے، اس کو بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا کام بہت آسان ہو گیا. بہت کچھ انہوں نے کہا جو میں میرے دل سے میں کہنا چاہتا تھا آپ کے لیے. پچھلے 13 سالوں سے میں
के पीछे कंटिन्यू लगा हूँ कि आप अच्छे बने। आप ही को कल इस कौम को संवारना है। आप ही में से कल इंशाल्लाह कल इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, केएस ऑफिसर्स होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे, हाफिज कुरान होंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपको याद रखना है, अगर कल आप होंगे पहले इस्लामिक इंजीनियर, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान प्रोफेसर, मुसलमान टीचर, क्योंकि हम एक नेशन तैयार कर रहे हैं। जिस शोबे में भी आप जाएंगे कल, आपको सबसे पहले दाई बनना है, दावत देना है नेकी की तरफ और बुराई से रोकना है और सब्र की तालकीन करनी है। और फिर आप देखोगे इंशाल्लाह आप इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आज का ये 10th, इस साल का 10th बहुत सी यादें हैं मुझे इनके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा दिल मानो दुखी भी है लेकिन खुशी भी है कि एक नई अपॉर्चुनिटीज इनके लिए आएंगे इंशाल्लाह। इनके लिए आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप भी हमारे लिए दुआ करना, क्योंकि दुआ जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि छोटा ही बड़ा ही दुआ करे, कोई छोटा भी दुआ करना चाहिए। हमेशा जो दुआ हम किसी के गैर में करते हैं, गैर हाजिरी में दुआ करते हैं, उसको जरूर कबूल होता है। देखो अगर हम किसी के सामने किसी को बाटरिंग करेंगे, किसी को दुआ करेंगे तो वो बाटरिंग मानी जाती है, लेकिन किसी की गैर हाजिरी में किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए हाथ उठाना अल्लाह ताला के सामने वो माने रखता है। तो मैं यहाँ से आप जो 10th हमसे रुखसत हो रहा है उनसे ये इल्तिजा करूंगा कि आप हमारे लिए दुआ करते रहो, इस स्कूल के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, और मैं भी आपके लिए इंशाअल्लाह दुआ करता रहूंगा, क्योंकि एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार दुआ है और अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद और सुन्नत पर चलना। जो मेरे नश्र में बोला, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पर बोला, आज मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, लेकिन मेरी मैसेज आप इंशाल्लाह इस मैसेज पर आप अमल पैरा होंगे। कल जाके कहीं पर भी आप हमारा दिफा करना चाहिए, इस स्कूल का दिफा करना चाहिए, वो आपकी लॉयल्टी होगी, वो आपकी वफादारी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारा दोस्त है। हमारे बहुत ज्यादा दुश्मन हैं, हमारे पीछे लगे हैं, कभी हमें काम करने नहीं देते हैं। लेकिन आपको हमारे लिए कोई जंग नहीं करना है, कोई लाठी नहीं उठाना है, हाँ अपनी जुबान से हक बोलना है। यही मैं चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट 10th के स्टूडेंट्स से यहाँ पर गिफ्ट लाया है, मैं उनको बोलता हूँ हमारे लिए गिफ्ट ये है, कल जाके आप हमारे लिए दिफा करेंगे। दिफा तो अल्लाह ताला ही करता है, लेकिन आपको क्या करना है, हमारे हक में बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और हमारे लिए दुआ करना है। तो ये जो गिफ्ट आप इस वक्त ला रहे हैं, ये तो जाहिरी है, ये जाहिरी है, ये एक फॉर्मेलिटी है। असली गिफ्ट जो है वो हमारे लिए दुआ है कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते रहें, क्योंकि दिल से, क्योंकि दुआ हमेशा कबूल होती है। दुआ के लिए कोई घड़ी नहीं है। हाँ, हदीस में कहा गया है कि जो रात का तीसरा पहर होता है, जब हम तहज्जुद के लिए उठते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला पहले आसमान पर आता है, फिर पुकारता है, कोई मांगने वाला है मैं अता करूंगा। उस वक्त ज्यादा कहा गया है कि आप मांगा करो, मैं कबूल करूंगा। लेकिन हदीस में ये भी है कि दुआ के लिए कोई किसी भी वक्त दुआ कबूल हो सकती है, चाहे दिन में होगी, रात में होगी, सुबह होगी, शाम में होगी। आप हमेशा दुआ करते रहो, क्योंकि दुआ एक दूसरे पर यही हमारा हक है दुआ करने का, और यही हमारे लिए गिफ्ट भी है। आप हमारे लिए दुआ करो, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, हमें नजर नहीं आ रही है। ये अगर कोई 100 साल भी जिएगा, 1.5 साल भी जिएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सफर है जो कब्र से शुरू होता है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। एक ऐसी सोसाइटी तामीर करनी है जो अमन के लिए काम करेगी,
جو امن کا پیغام دے گی. کل جا کے آپ کسی بھی عہدے پر ہوں گے, آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا بنوں, نہ کہ میں سب سے زیادہ مکان بناؤں, تعمیر کروں, وہ نہیں. سب سے زیادہ صدقہ خیرات, وہی آپ کو آخرت میں ضرورت آئے گا. کیونکہ جب ایک انسان مرتا ہے, کتنی بھی بڑا اس نے بلڈنگ اپنے گھر میں بنائی ہوئی, لاسٹ میں اس کو خالی وہ 2 گز کی زمین ضرورت ہے اور وہ کفن. ہمیں ہمیشہ یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. بحیثیت ایک سچا, ایماندار, سچائی پر چلنے والا ایک انسان بننا ہے, انسانیت کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. یہ ہمیں ایسا مدعا اور مقصد ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, کیونکہ سورہ زاریات میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہ سب عبادت میں آتا ہے. دیکھو یہ جو دنیا ہے, ہم اس دنیا میں جیتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے انڈر ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کے انڈر ہیں. کہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیوں قید خانہ ہے؟ جس طریقے سے ایک مومن کے ایک جیل میں ہوتا ہے, وہ نہ اپنی مرضی سے باہر جاتا ہے نہ اندر کہیں جا سکتا ہے, اس کو ود پرمیشن باہر جانا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن جب اس دنیا میں ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت چلنا ہے. اگر وہ قوانین سے باہر نکلا تو اس نے جرم کیا. وہ قوانین کیا ہیں؟ ہمارا قرآن اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کے تحت چلنا. تو ہم ایسے بننے چاہیے کہ ہم اس کے مطابق چلیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سکول سے ایسے بچے نکلے کل جا کے, کیونکہ یہ ایک بڑی چین بنے گی. کیونکہ ایک اور 11 بنتے ہیں, ایک 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 111, ایک بڑی چین بنے گی جب آپ کے ایسے خیالات ہوں گے. انسانیت کی بقا کے لیے کام کرنا, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو الوداع کروں گا اس 10th کو, اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہنا. آپ کو لگا ہوگا بہت دفعہ کہ میں آپ کا دشمن ہوں, لیکن اب آپ کو بعد میں اس پر یہ سوچیں گے یا آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ نہیں, ریاض مسعود ہمارا ویل وشر ہی تھا, وہ ہمارا دشمن نہیں تھا. میں آپ کے پیچھے پڑتا تھا, آپ کو بار بار ڈانٹتا تھا, آپ کو بار بار ایسا کرتا تھا, جس سے آپ بہت سارے نام بھی مجھے دیتے ہیں, بہت سارے ادب نام بھی مجھے دیتے ہیں, لیکن میں ان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. مجھے جو میرا مشن ہے وہ اس پر میں چلوں گا, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. انشاءاللہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا. جیسے وہ بولتے ہیں نا کشمیری میں, کشمیری پہ جو نا اکنت گل سکون وسان یا سو ساری بات کن جائے ڈون آسان کل پہ بال اکنت اک سکون وسان. میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں ایسا سماج تیار کروں گا جو انسانیت کی بقا کے لیے کام کرے گا, جو دین کے لیے کام کرے گا, جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا. تو میں یہاں پر مجھے جو بہت زیادہ مس کروں گا اس 10th کے بچوں کو, وہ مجھے بار بار ایک ان کے جو ہمارے پاس پریئر پڑھ رہے تھے صبح, انابت مقبول, شبنم غنی, سمیہ بنت ریاض مسعود اور ثنا سریر, وہ بھی میں بہت زیادہ مس کروں گا. تو یہ دنیا ایسی ہے, کوئی چیز یہ عارضی ہے سارا, ہر ایک انسان کو نکلنا ہے. دیکھو ہر دن ہمارے لیے پہلا دن اور آخری دن ہوتا ہے. یہ آج کا دن قیامت تک اب کبھی نہیں آئے گا. اس سال کا 10th اب ان کی زندگی میں کبھی یہ 10th نہیں آئے گا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ اپنے وقت کی قدر کرو, وقت کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جس انسان نے وقت کی قدر کی وہی انسان کامیاب ہو گیا. اور کل جا کے آخرت میں وقت کے متعلق سوال بھی ہوگا کہ آپ نے وقت کن کاموں میں گزارا. میری زندگی کا میں یہ اپنے تقریر اس شعر کے ساتھ
اختتام کروں گا. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.